نحمده ونصلي على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سلسلہ رمضان میں شروع ہونا چاہیے تھا وہ میری بیماری کی وجہ سے شروع نہ ہی ہو پایا، لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور اس میں بعض چیزیں ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وضاحت نہ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کی غلط رہنمائی ہو سکتی ہے یا کی جا رہی ہے، تو یہ ضروری ہوا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حالیہ حماس و اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، اس کے بعد جو مسئلہ بہت ہی ابھر کر کے سامنے آیا، بلکہ عرب ممالک کی طرف سے بھی آیا اور وہاں کے علماء کی طرف سے بھی اور لبرل لوگوں کی جانب سے بھی، کہ حماس جو مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں بہت زور دیتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو مسجد اقصیٰ جو ہے یہودی جو ہے معبد تھا، اور اسے مسلمانوں نے اس پہ مسجد بنا لی تھی۔ اتنے دنوں تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ ان کی مجبوری کہہ لیجیے یا ان کی ہمدردی کہہ لیجیے، لیکن اب اگر وہ مطالبہ کریں تو اسے جو ہے ان کے حوالے کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کا معبد ہے۔ یہ اصل میں کچھ بنیادی غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ سوچ نکل کر کے آئی ہے، یا وہ افراد ہیں جو امریکہ اور اسرائیل نواز ہیں اور وہ ان کی خوشنودی چاہتے ہیں، یا ایسے افراد ہیں جو کہ سعودی پیٹرو ڈالر کے خواہاں ہیں اور ان کا چہرہ دیکھ کر کے طے کرتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے لوگوں کو بتائی جائے اور کیا چیز نہ بتائی جائے۔ میرا یہ اصول جو ہے کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور میں ہمیشہ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم انتہائی مستند ترین احادیث اور دوسری کتب احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زمین میں سب سے پہلے مسجد کون سی جو ہے بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا قال المسجد الحرام۔ قال قلت ثم ای، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے آپ سے دریافت کیا کہ پھر کون سی؟ قال المسجد الاقصیٰ، وہ یہ مسجد اقصیٰ۔ قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان مدت کتنی؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں پر پڑھ لو، اسی میں فضیلت ہے۔ یہ جو حدیث جو میں نے ابھی کچھ ترجمہ اور کچھ جو ہے عبارت آپ کے سامنے بتائی ہے، یہ صحیح البخاری کی ہے 3366، 3425 اور صحیح مسلم 520، اور بھی دوسری کتب حدیث میں آئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ المسجد الحرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ کو البیت العتیق بھی کہا گیا ہے، یعنی سب سے پرانا گھر، سب سے معزز گھر۔
تو اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت تو کافی پہلے سے، آدم علیہ السلام تو نبی تھے، تو وہ جو ہے عبادت انہیں کرنی تھی، تو آدم علیہ السلام نے جو ہے اس کی تعمیر کی تھی، خانہ کعبہ کی. اور 40 سال کے وقفے کے بعد جو ہے پھر مسجد اقصیٰ فلسطین میں جا کر کے بنائی. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے احادیث کی روح سے بھی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کی روح سے بھی تقریباً جو ہے 1040 سال تھی. تو جب ان کی اولاد پھیلی اور وہاں پر رہنا شروع کیا تو وہاں پر بھی آدم علیہ السلام نے 40 سال کے فرق سے یہ مسجد اقصیٰ بنائی. اب پھر جو ہے بات ہوتی ہے کہ یعنی بنیادی طور سے یہ مسجد ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسجد ہے، یہ یہودی معبد نہیں ہے، یہ مسجد ہے. پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اور پھر جو ہے وہاں مسجد اقصیٰ میں بعد میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا ہے. تو بعض لوگ جو ہیں مسلمانوں میں بھی جو ہے اس کو البیت الحرام کو یا خانہ کعبہ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ البیت العتیق ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت اچھا خاصا زمانہ تھا، تو لوگ جو ہے جو عبادت نہیں کرتے تھے کیا جو، تو اور وہ بھی آدم علیہ السلام کے بعد زمانہ جو ہے جس میں لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے لیے جو ہے انہیں ضرورت جو ہے جیسے اپنے گھر انہوں نے بنایا، انہوں نے جس طرح سے خانہ کعبہ بنایا. لیکن خود قرآن مجید جو ہے بہت واضح اشارات دیتا ہے کہ اس سلسلے میں. جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک آیت ہے سورہ ابراہیمی میں ہے، 37 نمبر ہے اس کا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو بسایا ہے ایک ایسی وادی میں جو کہ بیابان ہے تیرے محترم گھر کے پاس. اب یہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جو بسایا تو اس وقت تو جو ہے خانہ کعبہ تھا ہی نہیں، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا ان کا کہ بعد میں جو ہے اس کی تعمیر نو کی جائے گی. اسی طرح سے سورہ حج میں آیت نمبر 26 ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے بعض وبانا علی ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ بتائی کہ وہ اس کی تعمیر کریں اور جو ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کریں. تو اب یہ جو جگہ بتائی، وہ جگہ بتانے کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس کی جو ہے تعمیر نو کی. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، اس طوفان کے نتیجے میں جو ہے تمام جو ہے وہ چیزیں جس میں کہ خانہ کعبہ بھی تھا اور دوسری چیزیں بھی تھیں، سب ختم ہو گئی تھیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ بتایا. اور وہاں پر پھر ایک اور آیت سورہ حج میں 27 آیت ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں یہ منادی کر دو، حج کی منادی کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور پتلی دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے بہت ہی پیچیدہ راستوں سے اس سے ہو کر کے پتلے راستوں سے ہو کر تم تک پہنچیں گے. اب اس میں جو ہے بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی شہرت تو اتنی تھی نہیں، شہرت ہوئی ہے ان کی بعد میں. اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں گے تو وہاں کیسے جو آ جائیں گے؟ وہ اس وجہ سے آ جائیں گے کہ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا، لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ کا گھر تھا اور وہ نہیں رہا ہے، اس کی جو ہے تعمیر انہوں نے کی ہے. جب حج کے لیے بلایا جا رہا ہے تو حج تو پہلے سے ہو رہا تھا، تو لوگ جو ہیں وہ دوڑے دوڑے تمہارے پاس آئیں گے حج کرنے کے لیے اس خانے کا. تو فی الواقع جو ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو، اس میں سے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تولیت کے لیے، اور اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ المسجد الاقصیٰ کے لیے جو ہے متعین کیا. وہ کیوں کیا؟ قرآن مجید میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. سورہ بقرہ میں 122 آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے
بعض فیصلوں کے سلسلے میں، چیزوں کے سلسلے میں آزمایا اور وہ اس پہ پورے اترے، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا جو ہے وعدہ جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو اب جو ہے وہ یہ کیا صورت ہوئی کہ یہ جو ہے اہل ایمان تھے اور یہ مسجد تھی، ان کے حوالے کی گئی، اور بعد میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نبی کے رسول کی حیثیت سے، اور وہاں تو پے در پے جو ہے انبیاء آتے رہے ہیں، پے در پے انبیاء آتے رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو مسجد رہی ہے۔ لیکن بعد کے ادوار میں جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے، بدعت و خرافات میں مبتلا ہو گئے، سود لینا اور دینا ان کے یہاں وہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشرکہ کافرہ عورتوں سے شادیاں کرنے لگے، اور جب انبیاء انہیں جو ہے ٹوکتے بتاتے تو ان کا قتل کرنے لگے۔ اس میں قتل میں جو ہے آپ دیکھیے زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب جو ہے بھیجے گئے، اور وہ اسی لیے بھیجے گئے کہ یہ باز آ جائیں اپنی طرف سے، اور جو آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی بشارت لے کر کے آئے تھے، انجیل کے معنی بشارت کے آتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے جو مسلمان علماء تھے تمام کے تمام 100%، 100% سب نے ان کو جو ہے کافر بھی قرار دیا اور جادوگر بھی قرار دیا، اور موسوی شریعت میں جو ہے جادوگر کی سزا موت ہوتی ہے، تو اس کے لیے مطالبہ کیا کہ ان کو جو ہے پھانسی پر چڑھایا جائے، اور اپنی دانش میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا، جس کی تردید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے کہ نہ وہ انہیں قتل کر پائے، نہ انہوں نے سولی پر انہیں چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو اس کے ایک عرصے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت، رسول کی حیثیت سے جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انہیں بھیجا، تو توقع تو یہ ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ وہ خود انتظار کر رہے تھے یہودی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، مسیح آنے والا ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر ہم جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ دوسروں کو دھمکیاں دیتے تھے، تو لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب بنی اسماعیل میں سے جو ہے ہوا تو وہ جو ہے بدترین مخالفت ان کی بدترین جو ہے مشرکین سے زیادہ بڑھ کر کے ان کی مخالفت ہوئی۔ تو جو توقع تھی اس توقع کے برخلاف انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، اور آپ کو بھی ختم کرنے کی، اور آپ کی پوری جو ہے امت جو تھی ساتھ میں تھی، آپ کی جو امت مسلمہ اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو معزول کر دیا۔ اس معزولی کے جو ہیں وہ آثار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی بتائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 600 سال قبل ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، کفر و شرک کے نتیجے میں بخت نصر ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس نے 1,33,000 یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، اور 67,000 کو جو ہے غلام بنا کر کے لے گیا ہے۔ یہ بابل عراق کا جو ہے یہ بادشاہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود بتایا ہے اس میں کہ عباد لنا اولی باسن شدید، ہمارے بندے تھے، حالانکہ مشرک تھے یہ، لیکن ہمارے بندے تھے جو کہ بہت ہی زوراور تھے، تو ان پر ہم نے چڑھا دیا، یعنی سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 70 عیسوی میں جو ہے، چونکہ ان کی سرکشی جو ہے باقی تھی، اور انہوں نے یحییٰ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اپنی دانش میں، کہ خود وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے بھی نقل کیا ہے اپنی دانش میں، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، نہیں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو۔ تو پھر جو ٹیٹس رومی جو بادشاہ تھا وہ جو ہے 70 عیسوی میں ان پر چڑھ دوڑا، اور اس نے جو ہے نہ صرف ان کا قتل عام کیا ہے، بخت نصر بھی انہوں نے، بلکہ جو ہے جو ہیکل سلیمانی کہیے یا مسجد اقصیٰ کہیے، اس کی جڑیں کھود کے پھینک دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے ذریعے بتایا ہے خود بنی اسرائیل میں، سورہ الاسراء جس کا دوسرا نام ہے، کہ ہمیں اینٹ پتھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصلاً جو ہے توحید ہے، اصلاً جو ہے اللہ کی عبادت و اطاعت ہے، وہ اگر نہیں ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان گھروں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی زیبائش وغیرہ کیا ضرورت؟ ان کو پوجنے کے لیے تھوڑی تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برابر کروا دیا۔ اس کے پاس سے یہ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے ٹیٹس کے بعد جو ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جو ہے بیت المقدس جو ہے فتح نہیں ہوا، بلکہ اس کی چابیاں جو ہے حوالے کی عیسائیوں نے، تو وہاں پر جو ہے وہ مسجد جو ہے تعمیر ہوئی۔ وہ ظاہر ہے مسجد تھی،
پہلے بھی مسجد تھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسجد تھی، بعد کے ادوار میں مسجد تھی، لیکن یہودیوں نے پھر اسے اگر اپنا معبد کہہ کر کے اس میں وہ خرافات شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد کی حیثیت ویسے ہی نہیں تبدیل ہوگی جیسے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی حیثیت نہیں تبدیل ہوئی، کیونکہ اس میں بھی مشرکین نے بت رکھ لیے تھے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے اپنے بہت سے جو ہے مجسمے رکھ لیے تھے جن کو وہ خدا مانتے تھے، لیکن وہ المسجد الحرام کی حیثیت جو ہے تبدیل نہیں ہوئی، بیت اللہ الحرام کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی، اور وہ وہی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ تو حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ المسجد الاقصیٰ، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے المسجد الاقصیٰ، کچھ اور نہیں کہا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو ہے وہ بیع کا لفظ جو سوامے وغیرہ کا لفظ آتا ہے اس میں قرآن مجید میں یہودی عبادتگاہوں کے لیے المسجد الاقصیٰ ہی کہا ہے اسے جو ہے۔ تو یہ تو جو اہل ایمان جس زمانے کے بھی اہل ایمان ہیں وہ ان کا حق ہے کہ وہ اس میں عبادتگاہ کریں، دوسری کو کسی کو جو ہے۔ البتہ جو ہے یہ بات میں آپ سے بتا دوں کہ جیسے ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ویسے ہی اور دوسری جو قومیں ہیں ان کی عبادتگاہوں پر زبردستی قبضہ کرنے کا کوئی اختیار جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو ہے صوفیہ کا جو ہے معاملہ آیا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے چرچ تھا، اور وہ جو ہے بہت بعد میں جو ہے جب جو قسطنطنیہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے مسجد بنایا گیا ہے، اس کا جو ہے کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ حج میں جہاں پر کہ جو ہے وہ جہاد کی جو ہے باضابطہ اجازت دی گئی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے اجازت دی ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی، ظالمانہ طور سے جنگ کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹاتے نہ رہتے، ٹکرا کر کے ایک دوسرے کو ختم نہ کر رہے ہوتے تو عبادت گاہیں اور یہودیوں کی جو وہ ہیں معبد ہیں وہ، اور عیسائیوں کے جو ہیں کنیسہ ہیں اور مسجدیں جس میں اللہ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے، وہ سب جو ہیں ڈھا دی جاتی۔ اسلامی حکومت کی تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اور ایک ظالم حکومت جو لوگوں پر ظلم کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے ظلم کو رفع کرنے کے لیے وہ آئے گی، تو اس میں جو لوگ بھی جو ہیں اس میں مذہب کے لوگ ہیں ان کو پوری مکمل طور سے مذہبی آزادی ہوگی۔ یہ مذہبی آزادی جو ہے اسلام نے دی ہے، اور جیسے کہ ان کی جان جو ہے محترم ہے ویسے ہی ان کی جو ہے مذہب ان کا محترم ہے، ویسے ہی ان کی عزت محترم ہے۔ تو اس کے سلسلے میں جو ہے کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ بعد کے ادوار میں جیسا کہ محمد الفاتح نے جو ہے وہ جو کنیسہ جو تھا تیسری اس کا عیسوی کا تیسری چوتھی ہجری کا وہ عیسوی کا اس کو جو ہے مسجد میں تبدیل کیا، اور وہ پورے شہر میں قتل عام بھی ہوا، اور جو ہے اس پہ اسی دن جو ہے اس کو باضابطہ جو ہے مسجد میں تبدیل کیا گیا، اور آج تک جو ہے وہ کمال اتاترک نے اس کو جو ہے سیکولر دکھاتے ہوئے اس کو عجائب خانے میں تبدیل کر لیا تھا، اور اب جو ہے اردگان نے اس کو پھر مسجد میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی باضابطہ جو ہے عیسائیوں سے اجازت لی جاتی، وہ اگر اجازت دے دیتے تو اس صورت میں صحیح تھا، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے اجازت نہیں، وہ بہت ان کا قدیمی، اور آج بھی جو ہیں جو ان کے بڑے جو ہیں پادری ہیں عالمی پیمانے پر وہ اس کا باضابطہ ذکر کرتے ہیں اپنے اس میں تقریروں میں۔ تو ہاں، اگر کسی علاقے کے غیر مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی اپنی ملکیت میں جو ان کے جو ہے عبادت خانے ہیں اور وہ اسے مسجد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، وہ مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی جو کرنے کا جو ہے حق جو ہے بہرحال اسلام نے نہیں دیا ہے، بلکہ ان کا یہ حق محفوظ رکھا ہے۔ آخر میں پھر ایک بات بتا دوں، یہ کہ المسجد الاقصیٰ کا دور دور کوئی تعلق جو ہے یہودی معبد سے نہیں ہے، کسی زمانے میں یہ یہودی معبد نہیں رہا ہے، نہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہودی تھے بھی نہیں، بنی اسرائیل تو بہت بعد میں ہوئے، یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا نام اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل ان کی اولاد تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ پوتے تھے، پڑپوتے تھے۔ تو یہ تو جو ہے وہ یہودی معبد جو ہے وہ نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور نہ جو ہے بعد کے ادوار میں ہوا، لیکن جب جو ہے
وہ امت مسلمہ کے منصب کے برخلاف انہوں نے جو ہے چیزیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امت مسلمہ کے جو ہے منصب سے ہٹا دیا، وہ انہیں اہل ایمان نہیں رکھا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یہ سود دیتے ہیں، یہ حرام خوری کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تفصیل کے ساتھ قرآن نے بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کو جو ہے ہم وقتاً فوقتاً سزا دیتے رہیں گے۔ تو ان کو اس سے معزول کر دیا، اور پھر جو اصل اہل ایمان تھے عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں، وہ ان کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ المسجد الاقصیٰ کی ذمہ داریاں نبھائیں اور یہاں پر توحید کا کلمہ جو ہے بلند کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔